گلگت کے دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر 7 رضاکار جاں بحق، 3 افراد زخمی، جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری، مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق مقامی رضاکار سیلاب سے متاثرہ واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، اس دوران مٹی کا تودہ آ گرا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ حاجی گلبرگ خان کا کہنا ہے لواحقین کو مالی امداد دیں گے، زخمیوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ کراچی میں بہن بھائی کے جاں بحق ہونے اور ڈمپرز کو جلانے کا واقعہ، ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم، ایس پی سینٹرل، ایس ایس پی ویسٹ اور ایس پی انویسٹیگیشن کمیٹی میں شامل تحقیقاتی ٹیم روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ جمع کرائے گی۔ ادھر واقعے پر پولیس کی نااہلی بھی سامنے آ گئی، غفلت برتنے پر پولیس چیف جاوید عالم موڑو کا ایکشن، یوسف پلازا تھانے اور فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا تھانے کے ایس ایچ اوز معطل۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کے بعد 60 ڈمپر جلائے جانے کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاکستان واضح کر چکا کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا امریکہ میں اہم خطاب، سید عاصم منیر نے کہا ہماری بھارت کے خلاف سفارتی اور سیکیورٹی میدان میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہوئی۔ بھارتی جارحیت نے خطے کو خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ غزہ کی صورتحال کی عالمی اور علاقائی دونوں سطح پر شدید مضمرات ہے۔ فیلڈ مارشل کی امریکی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت، سید عاصم منیر کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات بھی ہوئی۔ فیلڈ مارشل کا 2 ماہ میں دوسرا امریکی دورہ، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا واضح اشارہ ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا اداریہ لکھا بطور آرمی چیف عاصم منیر کو پاکستان کی طاقتور شخصیت کے طور پر جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ خارجہ پالیسی، معیشت اور حساس ملکی معاملات پر ان کی بات ہی حتمی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی تاحال یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار تھا۔ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت خطے کے دیگر ملکوں سے کم تجارتی ٹیرف لگائے ہیں۔ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، سابق حکومت کی نسبت وفاق سے بہتر تعلقات ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا منشیات کے خلاف سندھ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہماری حکومت ہمیشہ اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ قانون جبری مذہب کی تبدیلی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا دین اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے کوشاں ہے۔ سانحہ 9 مئی کے 2 مقدمات کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور کے ایڈمن جج منظر علی 2 بجے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنائیں گے۔ شاہ محمود قریشی، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کو مزید سزا ہوگی یا ریلیف ملے گا، فیصلہ عدالت کرے گی۔ چہلم امام حسین کے موقع پر خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا۔ پشاور کو ہاٹ لکی مروت ڈیرہ اسماعیل خان اور نوشہرہ میں دفعہ 144 کا نفاذ، مردان، بنو، ہری پور سمیت دیگر اضلاع بھی شامل۔ سیکیورٹی اداروں کا کراچی کے علاقے منگھو پیر میں آپریشن، کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی، وفاقی حساس ادارے اور پولیس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ ملزم عبد الوکیل اور اجمل کو شہر قائد میں تقریبی کارروائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دونوں دہشت گرد افغانستان سے عسکری تربیت یافتہ اور انتہائی مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ کے حقوق کے تحفظ، قومی امانگی کے عزم کی تجدید کا دن، صدر مملکت کا اقلیتی برادری کی خدمات پر خراج تحسین۔ آصف زرداری کا کہنا ہے اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اقلیتوں کی مذہبی آزادیاں
یکساں حقوق کے لیے کوشاں رہنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہے۔ بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس کا 21واں کنووکیشن چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں 3276 طلباء کو ڈگریاں دی گئی۔ امتیازی کارکردگی پر نیول چیف نے 95 طلائی اور 90 چاندی کے تمغے عطا کیے۔ نیول چیف کی طلباء کو دیانتداری، محنت اور راز بازی اپنانے کی تلقین۔ بہاولپور ڈویژن کے طلباء وفد کا چولستان میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جاری منصوبوں کا دورہ۔ طلباء نے شجرکاری کے مقامات، جدید آبپاشی نظام اور ماحول دوست ترقیاتی منصوبوں کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ وہاڑی میں سی سی ڈی کا ڈکیت گینگ سے مقابلہ۔ پکھیواس گینگ کے 4 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ملزمان وہاڑی، بہاول نگر، اکاڑا، پاک پتن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان قتل، ڈکیتی اور راہزنی جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ کریں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جاری۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1115 پوائنٹس کا اضافہ۔ PSE 100 انڈیکس 1,46,498 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف منیر سے۔ کاشف، بتائیے گا مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے؟ جی، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج جو دن کا آغاز ہے وہ تیزی کے ساتھ ہوا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ 1,46,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو کراس کر لیا ہے۔ مارکیٹ نے جو مارکیٹی دیکھی جائے تو 879 پوائنٹس کا مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے اور 1,46,262 کی سطح پر موجود ہے۔ آج دن کا جو ابھی تک مارکیٹ نے ہائی دیکھا ہے وہ 1,46,311 کا ہے۔ جمعے کے روز مارکیٹ 1,45,382 کو بند ہوئی تو مارکیٹ جو ہے وہ زبردست رجحان جاری ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ آج 1,46,000 کی نفسیاتی ہینڈ کو کراس کر گئی۔ بہت شکریہ کاشف اپڈیٹ دینے کے لیے۔ افسوسناک خبر دے کہ گلگت میں خطرناک لینڈ سلائیڈنگ سے 7 رضاکار جاں بحق۔ مٹی کے تودے تلے دب کر کام کرتے مزدور جان کی بازی ہار گئے۔ 3 زخمی اسپتال منتقل، جبکہ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری۔ مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق مقامی رضاکار سیلاب سے متاثرہ ووٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے۔ جاں بحق افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ حاجی گلبر خان کا کہنا ہے لواحقین کو مالی امداد دیں گے، زخمیوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ نیو مبارک حسین آزاد۔ جی مبارک، بتائیے گا۔ جی بالکل، رات گئے دنی اور منوگن نالے میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 7 جو مقامی رضاکار تھے وہ